بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے کس کس کے انٹرویو ہو رہے ہیں اور کہاں ہو رہے ہیں، اور حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ پی ٹی آئی کی خوشیاں ڈھیر ہو گئی ہیں اور کھلاڑی کے جانے کے بعد ڈبل سینچری یہ کیسے ہو گئی ہے، اور تبدیلی نے اپنا رخ وفاق اور پنجاب کے بعد کس طرف کا کر لیا ہے، اور کن سیاستدانوں کے بچے پاکستان سے باہر ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے بلاول بھٹو کیا کام کر رہے ہیں۔ شروع کر لیتے ہیں گجرانوالہ جلسہ سے۔ عمران خان صاحب سے ظاہر ہے ہمارے تازہ فارغ ہونے والے وزیر اعظم، اور بڑی اگریسو انہوں نے کیمپین چلائی ہوئی ہے، ہر روز جلسے کر رہے ہیں۔ آج وہ گجرانوالہ پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ خطاب فرمایا ہے۔ بہت سی باتیں وہی پرانی اور نئی باتیں بھی کچھ نئی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں ایک دو، جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ گجرانوالہ میں اتنے لوگ ہیں۔ چلیں شکر ہے، خان صاحب 22 سال سے سیاست کر رہے تھے، وزیر اعظم بننے سے پہلے 4.25 سال وہ، پھر 4.25 سال تقریباً وزیر اعظم بھی رہے، تو یہ 26 سال کے بعد کم از کم انہیں پتہ چل گیا کہ گجرانوالہ میں کتنے لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ وہی گجرانوالہ شہر ہے جس کے گراؤنڈ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو ان کے لیے خوشگوار واقعہ نہیں ہے، ایک جھگڑا سا ہو گیا تھا تو انہیں تھوڑا سا زحمت اٹھانی پڑی تھی عمران خان صاحب کو۔ جو کرکٹ کے شائقین ہیں انہیں وہ یاد آ جائے گا واقعہ۔ تو وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے بچے باہر رہ رہے ہیں، تو ایسے سیاسی رہنما، ایسے سیاسی لیڈر جن کے بچے پاکستان سے باہر ہوں وہ پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہو سکتے۔ تو خان صاحب بتا رہے ہیں ہمیں کہ کن کے بچے پاکستان سے باہر ہیں، لیکن خان صاحب یہ نہیں بتاتے کہ ان کے اپنے بچے کہاں ہیں۔ اور ماشاءاللہ وہ چونکہ بالغ بھی ہو چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بائنڈنگ ہے ان کے اوپر کہ وہ کہاں رہیں، لیکن بہرحال خان صاحب وہ تمام باتیں کر لیتے ہیں جن کی زد میں وہ خود بھی آتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کا اپنا کیریکٹر یا ان کا اپنا عمل یا ان کا اپنا کول، ان کی باتیں جو ہیں وہ اس سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے آج انہوں نے بچوں کے حوالے سے بھی وہی بات کی ہے جس کرٹیسزم کا وہ خود شکار ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں تو دوسروں پر کرنے کا شوق ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کرنا ہے۔ بالکل ممکن ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں واقعی انہیں نہ پتہ چل رہا ہو، لیکن ابھی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنے 1 ماہ اور 7 دن ہوئے ہیں، 7 یا 8 دن۔ تو خان صاحب آپ تو بتاتے ہیں کہ 1 سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا کرنا تھا، ویسے تو آپ 3.5 سال بھی نہیں آپ کو پتہ چلا کہ کیا کرنا تھا، لیکن 1.5 سال کا تو آپ خود کلیم کرتے ہیں کہ وزیر اعظم بن کے مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اپنے لیے جو مارجن آپ 1 سال کے لیے رکھتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ بعد میں چلا جب آپ وزیر اعظم بن گئے تھے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلا تھا، تو شہباز شریف کے لیے بھی ممکن ہے ابھی 1 ماہ اور 10 دن ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہیں بھی نہ پتہ چلا ہو۔ مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، میں اس میں شہباز شریف کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، اور وہ والی پولیٹیکل پارٹی جو 3 مرتبہ اقتدار میں رہ چکی ہے ریسنٹ پاس میں، تو ان کے لیے یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتہ چلا، لیکن وہ ابھی ایسا کہہ نہیں رہے ہیں۔ خان صاحب تو جو 22 سال جدوجہد کرتے رہے، جن کے پاس ٹیم تیار تھی، اور وہ جو کلیم کرتے تھے، جن کا دعویٰ تھا کہ مجھے ٹیم بنانی آتی ہے، وہ 3 سال بعد ہمیں بتا رہے تھے کہ پہلے 1-2 سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حکومت کیسے ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، حکومت کے کیا حالات ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ تو اس لیے ان کا یہ جو ان پر تنقید ہے، یہ کوئی اتنی مزیدار تنقید نہیں ہے۔ دوسرا، وہ تقریباً سیاست سے دستبردار ہو چکے ہیں خان صاحب، تو کیونکہ اب وہ اس کو سیاست کہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ شروع ہوئے تھے اس کو انہوں نے تبلیغ کہا، پھر انہوں نے کہا کہ میں جہاد کر رہا ہوں، اور آج انہوں نے پھر یہ کہہ دیا کہ میں سیاست نہیں کر رہا، یہ تو انقلاب لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں وہ ایسے الفاظ یا ایسی ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں جن کا منفی مطلب نکلتا ہے، یا منفی ان کا امیج ہوتا ہے لفظوں کا۔ سونامی اور سیلاب، اور اب انقلاب میں تو پھر خون بہتا ہے۔ انقلاب میں تو جس قسم کا وہ لا رہے ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے سڑکیں بلاک کر دیں گے، اور کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے، کسی کو بولنے نہیں دیں گے، کسی کو عبادت کرنے کے لیے نہیں جانے دیں گے، مسجد میں نہیں جانے دیں گے، یہ ساری باتیں کر کے وہ کس قسم کا انقلاب لانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے بتایا ہے کہ فوج کی فیملیز میرے ساتھ اسلام آباد آ رہی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ بھی
فوجی جو ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. ان کی فیملیز جو ہیں، فیملیز ظاہر ہے وہ سویلین لوگ ہیں، ہماری طرح، آپ کی طرح، ہم سب لوگوں کی طرح. اگر ان میں سے کچھ لوگ آپ کی حمایت کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں جس طرح کوئی بھی کسی بھی کلاس سے یا کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھ سکتا ہے، اسی طرح اگر فوجیوں کی فیملیز ہیں تو ان میں سے اگر کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی فیملیز، تو بہت اچھی بات ہے، وہ آنی چاہیے. آبجیکشن وہاں آتا ہے جہاں آپ یہ کلیم کرتے ہیں خان صاحب کہ ڈی جی آئی ایس آئی مجھے سیاسی حمایت کر کے میری حکومت کو پولیٹیکل پارٹی سے، مخالف پارٹیوں سے بچا سکتے تھے. اختلاف وہاں پر آتا ہے. ادروائز تو جو فیملیز میں ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے گھر کے، وہ کسی کو بھی حمایت کر سکتے ہیں، آپ کو بھی کر سکتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی پسند ہے، تو وہ آپ کو کریں. پھر خان صاحب نے وہاں فرمایا کہ گجرانوالہ سے کوئی لوٹا نہیں ہوا. اچھا خان صاحب کس نے ہونا تھا؟ آپ کا تو وہاں سے کوئی ایم این اے نہیں ہے، تو کبھی کچھ سوچ بھی لیا کریں کہ آپ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے بتا دیا، وہ جوش خطابت میں ہوتے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو ہم پکڑیں گے، گرفتار کریں گے اور اس سے پیسے نکلوائیں گے. 3.5 سال آپ نے حکومت کر لی، تو 3.5 سال میں یا 3.25 سال تقریباً آپ نے کیا نکلوایا؟ کون سے پیسے نکلوائے؟ مطلب آپ نے لوگوں کو پکڑا بھی، جیلوں میں بھی ڈالا، مقدمے بھی بنائے، نااہل بھی کروایا. اچھا بغیر مقدموں کی بھی اٹھوا لیا لوگوں کو، لوگوں کے ہوٹلز میں، گھروں پہ چھاپے مارے گئے بغیر وارنٹ کے، صحافیوں کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا. یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا آپ نے. پیسے کہاں سے نکلوائے؟ کس سے نکلوائے پیسے؟ وہ تو آپ 1 روپیہ نہیں نکلوا سکے. صرف ایک کیس ہے خان صاحب جس میں پیسے آپ کی ایفرٹس کے بغیر آئے تھے. آپ کا تو وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ بار بار ہمارے لیے یعنی پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے پھر یہی کام ہوا نا کہ جس صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے کیس بنایا تھا اور پیسے خرچ کیے ڈھیروں پاکستانی خزانے سے، وہ تو کلیئر ہو گیا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا. ایک کیس تھا جس میں ہماری حکومت کی ایفرٹس کے بغیر، ہماری کسی کوشش کے بغیر برطانیہ نے پکڑا ملک ریاض صاحب کو، اور ان کے اور ملک صاحب کے اور ان کے بیٹے کا ویزا کینسل کیا، ان کا انگلینڈ میں پابندی لگائی داخلے پر، اور ان سے جو پیسے پکڑ کے ان کے ریکور کر کے وہ حکومت پاکستان کو دیے تھے، جو آپ کھا گئے، اس میں سے شیئر کھا گئے یا سارے کھا گئے یا کیا ہوا، حکومت پاکستان کے پاس نہیں آئے وہ پیسے. وہ صرف ایک ریکوری ہوئی تھی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اب شہباز شریف کو پکڑ کے اس سے ریکوری کراؤں گا. شہباز شریف اب وزیر اعظم ہے، اب تو باری اس کی ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر آپ سے ریکوری کرائے. جو الزامات آپ پر ہیں، جو الزامات عمران خان صاحب پر ہیں اور ان کے پارٹی کے لیڈرز پر ہیں، تو اب بطور وزیر اعظم پاکستان یہ شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ لوگوں کے خلاف تحقیقات کر کے، اور جہاں پر سالڈ تحقیقات ہوں، جہاں پہ مناسب ثبوت ہوں، ٹھوس ثبوت مل جائیں، وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوں اور ریکوری بھی ہو. اور اس کے علاوہ خان صاحب سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی وہ پہلے دن سے ان کا وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ بلاول نے اسمبلی کے فلور پہ انہیں سلیکٹڈ کہا اور ان سب نے تالیاں بجائیں. اچھا انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ بات کا کیا مطلب ہے. اب سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے پر جو یہ شادیانے بجا رہے ہیں، یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس پر اعتراض کر رہے تھے کہ آدھی رات کو کیوں کھلتی ہے. اب اس کے شکریہ ادا کر رہے ہیں بار بار. کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کہ جو قومی اسمبلی میں جن لوگوں کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا یا جن کے خلاف یہ چاہ رہے تھے، صدر کے ذریعے انہوں نے اس پہ رائے لی، سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی، کچھ نہیں کہا کہ ان کو کوئی پینلٹی ان کے لیے ہے یا ان کے لیے کوئی سزا ہے یا ان کو کسی طرح سے روکا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے وہ مناسب نہیں ہے اور اس پہ اگر سزا بڑھانی ہے تو وہ پارلیمنٹ کرے گی. تو 2 چیزیں ہو رہی ہیں، اے آپ کے ریفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، قومی اسمبلی کے ممبران کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، اور بی تاحیات نااہلی کو ڈسکریج کیا یا ڈس اپروو کر رہی ہے سپریم کورٹ. تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو. 2 ہی لوگ ہوئے نا تاحیات نااہل. تو آپ نے پھر رونا ہے، آپ نے پھر شور مچانا ہے، آپ نے پھر تنقید کرنی ہے، آپ نے پھر الزامات لگانے ہیں اسی کورٹ پر. جب اس پہ امپلیمنٹیشن کا ٹائم آئے گا، جب اس کی تشریح ہو جائے گی اور اس کے لیے دوبارہ کورٹ سے رجوع کیا جائے گا مختلف کیسز کو لے کر کے، اس کیس کی روشنی میں جو اب سپریم کورٹ نے اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں اور جو فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں جب لوگ جائیں گے اور انہیں ریلیف ملے گا، تو خان صاحب نے
چیخیں مارنی ہیں. وہ جو سب کی چیخیں نکلوانے کے لیے آئے تھے نا, اب چھوٹی چھوٹی سی بات پر خود چیخنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, شکریہ ادا کر رہے ہیں. دوسرا اس کا پارٹ ہے پنجاب اسمبلی کے ساتھ. اسی سے لنک کر کے پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی کہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی, لیکن قانونی پہلو ایسے ہیں اور یہ بھی فیصلہ اتنا کلیئر نہیں ہے جس میں فوری طور پر وہ حکومت ختم ہو جاتی. اے اور بی یہ کہ الیکشن کمیشن میں بھی کیس پینڈنگ ہے, وہاں سے بھی فیصلہ آنا ہے. ان کے پاس ابھی 2 دن اور ہیں, تو 1-2 دن میں وہ اپنا فیصلہ کر دیں گے, وہاں سے فیصلہ آ جائے گا. لیکن جو قانونی اور آئینی ماہرین بتا رہے ہیں وہ صورتحال بڑی مختلف ہے. ان کے خیال میں تو حمزہ شہباز فارغ ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو منحرف ہوں گے, اور منحرف کس چیز سے ہوں گے کہ پارٹی کی کسی بھی سیاسی جماعت کی پارلیمانی پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہوں گی ان کو اوبے نہ کرنے پر. تو پارلیمانی پارٹی نے تو کوئی انسٹرکشنز دی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک لیٹر گیا ہے. عمران خان صاحب پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں, وہ پارٹی کے سربراہ ہیں. اگر صوبائی پارلیمانی پارٹی کے اس میں احکامات نہیں ہیں, پہلے نمبر پر تو یہ. دوسرے نمبر پر پھر یہ بات کہ اس میں کہا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں, اور پرویز الہی صاحب نے وڈرا کر لیا لاسٹ مومنٹ پر. تو اس میں ایسی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے کہ اب کس کو ووٹ دینے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے انحراف کیا ہے پارٹی سے اور پارٹی کو چھوڑ کر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. تو اس پر کیا ہو سکتا ہے, وہ میکسیمم D سیٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو دوبارہ الیکشن ہو جائے گا. دوبارہ الیکشن ہوگا تو جو ہاؤس کی میجورٹی ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے, کیونکہ یہ اگر 25 یا 26 لوگ اگر D سیٹ ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی اکثریت ختم ہو جائے گی. اس لیے حمزہ شہباز کی حکومت کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں نظر آ رہا. ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں, کہیں بھی, اور ہمارے ملک میں خاص طور پر کوئی بھی عجوبہ قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے. ایون دوبارہ عدالت کے پاس جایا جا سکتا ہے, اور ہماری عدالتوں سے تو ماشاءاللہ تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ اگر ہماری سپریم کورٹ مشرف کو آئین میں تبدیلی کی اجازت دے سکتی ہے تو ہماری کوئی بھی کورٹ کوئی بھی آرڈر دے سکتی ہے. تو اس لیے اس سے تو کوئی ایسا ناممکن والی بات نہیں ہے. لیکن اس فیصلے سے بظاہر حمزہ شہباز کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ آرام سے وزیر اعلیٰ رہیں گے, انجوائے کریں گے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں کیا رول پلے کرتی ہے اور وہ کیسے آگے چلیں گے. اور جو تبدیلی کا سفر یہ پنجاب میں ہوا ہے اور کیپٹل میں یعنی وفاق میں ہوا ہے, جہاں عمران خان صاحب کی چھٹی ہوئی اور شہباز شریف صاحب آئے, اور پنجاب میں جو وسیم اکرم پلس تھے ہمارے عثمان بزدار صاحب کی چھٹی ہوئی اور حمزہ شہباز آئے. تبدیلی کا وہ سفر اب بلوچستان پہنچ گیا ہے. بلوچستان میں آج تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے. ظاہرہ جو آج وہاں کی جو اپوزیشن ہے اور جو آج وفاق میں حکومت ہے, اتحادی پارٹیاں ہیں, ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے. وہاں پر باپ جو پارٹی تھی وہ ڈیوائیڈ ہوئی تھی, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی بھی طرح اس کو انڈو کیا جائے, یہ جو حکومت بنی ہوئی تھی. تو اس کا آج پروسیس شروع ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو وہ اب جب یہ پروسیس شروع ہو گیا تو اب چند دنوں کی بات ہے کہ وہ اس میں مزید آگے کیسے چلتا ہے معاملہ. اور نگران وزیر اعظم کا کون ہوگا, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کہ بلاول صاحب امریکہ پہنچ گئے ہیں. وہاں پہ امریکی وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے. پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعاون اور تجارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. علاقائی جو سلامتی اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان پر بات ہو رہی ہے. اور جو کچھ خبریں آئی تھیں کہ ہمارے DGISI بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی سیکیورٹی کے ایشوز ہوں گے جن پر بات کر رہے ہوں گے. تو امید ہے کہ کچھ بہتر خبریں آئیں گی. اور خان صاحب کو ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک موقع ہے, وہ بتائیں گے کہ دیکھیں جی وہ سازش ہوئی تھی نا, چونکہ میری چھٹی ہو گئی ہے اس لیے پاکستان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. تو ویسے تو خان صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ بھارت کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو 3.5 سال میں آپ کیوں نہیں کر سکے, اور وہ کون سی چیز تھی 3.5 سال میں جو اس چیز کو روکے ہوئے تھی. آج تو آپ روس کی گندم اور تیل کو اس میں لے آئے ہیں, وہ پہلے دن سے تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی. خیر وہ بھی کہیں بھی نہیں تھی, اب آپ جو مرضی کہتے رہیں اس کے لیے. اور جو نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے تو شیخ رشید صاحب نے بتایا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں نگران سیٹ اپ کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں. یعنی شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فوج جو ہے وہ انٹرویوز کر رہی ہے. اچھا فوج تو بڑا کلیئرلی اناؤنس کر چکی ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں, لیکن شیخ صاحب بضد ہیں کہ فوج ہی یہ کام کر رہی ہے تو نگران سیٹ اپ انہوں نے بنانا ہے.
قانون میں اور آئین میں تو موجود ہے کہ نگران سیٹ اپ بنے گا، وزیر اعظم جو بھی اس وقت کا ہوگا اور اپوزیشن لیڈر، وہ مل کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اور پھر وہ اپنی کابینہ بنائے گا. اور اگر یہ دونوں نہیں ایگری کر پاتے تو پھر اس کا اگلا پروسیس شروع ہوگا. لیکن فوج کا تو کوئی رول نہیں ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پر شیخ رشید صاحب کا یہ بیان ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے پنڈی اور اسلام آباد میں انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور ہمارے کچھ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ 3 لوگوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور تینوں ظاہر نان پولیٹیکل ہیں، اور جو ہم عموماً نام سنتے رہتے ہیں عدالتی شخصیات کے، ریٹائرڈ شخصیات کے، ججوں کے، ان کے بجائے 3 مختلف نام ہیں. تینوں نون نام ہیں، اور وہ ہیں محترمہ ملیحہ لودھی صاحبہ اور حفیظ شیخ صاحب اور باقر رضا صاحب. تو 2 تو معیشت کے حوالے سے نام ہیں، اور ملیحہ لودھی صاحبہ کا نام معروف ہے، امریکہ میں ہماری امبیسڈر رہی ہیں، اور امریکن لابی میں ان کی بڑی اچھی پینیٹریشن ہے، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو ممکنہ طور پر اگر ہماری حکومتیں چاہیں، موجودہ حکومت چاہے تو ان کو بھی ریکمینڈ کر سکتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریکمنڈیشن کس کی طرف سے آئے گی، یہ انٹرویوز کون کر رہا ہے، اور کیا سیاسی حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور اگر رول ہے تو کیا اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہوگا، تو اپوزیشن کون ہوگی یہ بھی پتہ چل جائے گا. اور جو ڈبل سینچری کی بات میں کر رہا تھا، تو خان صاحب جو کھلاڑی تھے وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن ڈالر نے ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے. الارمنگ سچویشن ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ ڈالر 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ایک سٹیپ تو آج جو انہوں نے اعلان فرمایا ہے حکومت کی طرف سے کہ غیر ضروری اور لگژری آئٹمز کی جو درآمدات ہیں، امپورٹ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. اچھا، یہ بہرحال ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اس کو اگر روکا جائے تو ہم ڈالر کا جو آؤٹ فلو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پر ہماری کچھ بچت ہو جائے تھوڑی سی. جس سپیڈ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے یہ رک جائے، یا اس کو نیچے لے کر آنا ہے. اصل میں تو اس کو نیچے لے کر آنا ہے اس کی اصل پوزیشن پہ. تو یہ ہونا ہے. دوسری چیز، وزیر اعظم صاحب بجلی نہیں آ رہی. میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور میں تو بیشتر علاقوں میں بہت برا حال ہے بجلی کا. اب باقی علاقوں میں کیا ہے، جو آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں بتائیں کہ کیا حالات ہیں. بجلی نہیں آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ کا کتنا برا اثر ہوا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت پر جب وہ الیکشن میں گئے تھے. تو کیا نون لیگ بھی اس کو بھگتنے کو تیار ہے؟ تو اس کے لیے کیا وہ سٹیپس لے رہے ہیں، کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں، یہ انہی کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو مینیج کرنا ہے. اور 2 چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اور ہیں کہ جو پشاور میں سکھوں کا مرڈر ہوا ہے، 2 سکھ لوگوں کا، اور اس کے علاوہ کراچی میں 2-3 دھماکے ہو چکے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بڑے اہم معاملات ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع ہو گئی ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک فرنٹ سے ہمیں تھوڑا سا سکون کا سانس ملے گا، تو دوسری طرف بلوچستان یا کوئی اور اگر علاقوں کے لوگ ہیں جو شرپسندی میں ملوث ہیں، حکومت نے ان کو بھی مینیج کرنا ہے. عوام کو پرامن زندگی چاہیے، یہ پرامن ملک ہونا چاہیے. یہ سراسر ذمہ داری حکومت کی ہے. اور ویکسینیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب کہیں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو کچھ جانور کا یا کتے کے کاٹنے کی دوائی نہیں ملتی، تو ایسی چیزوں کو حکومت نے دیکھنا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے. اور یلو فیور کی ویکسینیشن جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے. بہت سے لوگ جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں، خصوصاً افریقن کنٹریز میں، اس کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے، تو پھر جعلی سرٹیفکیٹس بنواتے ہیں لوگ ادھر جانے کے لیے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے توجہ دے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن پہ کام کر کے چیزوں کو سموتھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو حل کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. شکریہ.